رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی کتاب نئی شریعت ملے۔ یہ کلیہ 313 ہیں یا 317 ہیں۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو آگے چلائے اور تبلیغ کرے۔ نمبر 1 فرق لکھا ہے۔ نمبر 2 یہ فرق لکھا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کو تبلیغ کے لیے بھیجا کیا ہو، مبعوث ہوا ہو۔ نبی اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنے دین پر جاری و ساری رکھنے کے لیے واعظ و نصیحت کرے۔ عام طور پر نبی اور رسول جو ہے نا ایک ہی اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، کائنات کے اندر اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ اور ان کے اولاد سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی قوم، قبیلہ، کوئی فرد نہیں۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے نبی اور ولی کے اندر 4 فرق لکھے ہیں۔ نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، ولی براہ راست اللہ کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی کو براہ راست اللہ سے ملتا ہے، ولی کو براہ راست اللہ سے نہیں ملتا، کسی نبی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی کو اپنے خاتمہ ایمان پر یقین کامل ہوتا ہے، ولی کو اپنے خاتمہ ایمان پہ یقین کامل نہیں ہوتا۔ کئی ولی تھے گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پیاری جماعت ہے وہ نبی اور ان کی اولاد۔ لیکن قرآن کے اندر یہ بھی آتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اللہ نے فرمایا نبی کی بعض اولاد بھی نالائق ہو گئی۔ نہ نالائق کہہ دیا اللہ نے، ہاں نہ خلف۔ اب یا اللہ آپ کو تو نبی بھی پسند ہیں اور اس کے اولاد بھی بڑی محبوب ہے، آپ نے ان کو نالائق کیوں کہہ دیا؟ اللہ نے وجہ بتا دی، فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو اب خواہشات کے پیچھے پڑنا، نماز چھوڑنا، یہ اتنا مبغوض فعل ہے، گندا فعل ہے، گندا کردار ہے، برا کردار ہے کہ اللہ نے نبی کے اولاد کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا نالائق ہو گئے کہ نماز نہیں پڑھتے اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے تھے، باجماعت نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور بعد نے کہا اللہ معاف کرے، بالکل نہیں پڑھتے تھے۔